الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سعید بن ابی الحسن البصری قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وفي روي عن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. وعن ابن سيرين رحمه الله قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین پھیلانے کے لیے تشریف لائے. دین پھیلانا اس میں طریقہ یہ تھا کہ پہلے تو زبانی طور پر دعوت دیں، مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر میدان میں آ جائے، ہماری بات بھی نہیں مانتے. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے کی تیاریاں آپ نے کی تھی اور دونوں طریقوں سے متعلق آپ کے پاس سادھن اور آلات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی، اس لیے بنوائی کہ اس پر اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہے. خط آپ نے لکھوا ہے جس میں ایمان اور اسلام کی دعوت، بادشاہوں کے نام کہ دیکھو میں محمد اللہ کا رسول آپ لوگوں کو خط لکھ رہا ہوں، آپ لوگ جو ہے اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے، اگر نہیں تو پھر مصیبت کھڑی ہو سکتی. اور پھر انگوٹھی پر جو محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا تو وہ نشان مار دیتے. یہ دعوت سمجھانا. لیکن اگر اس سے سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ان کو یہ بھی کہ پھر آ جاؤ میدان. اس کے لیے بھی تیاری تھی اللہ کے نبی علیہ السلام، اور وہ ہے تلوار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا یہاں پر بیان. یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے اپنے شمائل میں پہلے انگوٹھی کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد اب تلوار کا تذکرہ کیا. نبی جی کی تلواریں تھیں اور ایک نہیں بلکہ 9 تلواریں تھیں. کتنی؟ 9 تلواریں. ان تلواروں میں سے ایک تلوار بہت مشہور تھی، اس کا نام تھا ذوالفقار. ذوالفقار نامی تلوار. یہ وہ تلوار تھی کہ میدان احد میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا، بھائی میں نے آج خواب دیکھا اور خواب کے اندر یہ دیکھا کہ میں نے تلوار کو پہلے ہلایا تو اگلا حصہ اس کا ٹوٹ گیا، پھر ہلایا تو پھر ٹوٹا ہوا حصہ صحیح ہو گیا. اس کی تعبیر یہ ہے کہ شروع جنگ میں ہمارے کچھ افراد ادھر ادھر ہو جائیں گے اور پھر بعد میں چل کر وہ ادھر ادھر ہو جانے والے پھر دوبارہ میدان میں آ جائیں گے. میدان میں ہوتا ہے نا، زور کا حملہ ہوتا ہے تو کچھ افراد ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں. آقا نے فرمایا پہلی مرتبہ تلوار جو میں نے ہلائی تو اگلا حصہ ٹوٹ گیا، اس کا مطلب یہ کہ لشکر کا پیر کچھ حصہ منتشر ہو جائے. لیکن دوسری مرتبہ میں تلوار صحیح ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری مرتبہ میں سب بالکل دوبارہ آ جائے. اور ایسا ہی ہوا. جو تاریخ میں واقعہ ملتا ہے اس میں یہی بات ملتی. یہ ذوالفقار نامی تلوار آقا کی بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ اور بھی تلواریں تھیں جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے: القضیب، القلع، بتار، حتف، مقدم، وسوق، الصمصامہ اور اللحیف. آقا کی تلواروں کے یہ نام. میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار استعمال کی، یعنی تلوار سے کسی کو مارا. ایک سوال پیدا ہوا ہے نا، یہاں تو نہیں لکھا لیکن میں تاریخ کے حوالے سے یہ کہتا ہوں، تلوار کا کام فقط یہی نہیں کہ مارنا ہی. تلوار کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ تلوار رکھے اور سامنے والے پہ قراب دوب سامنے والے کے اوپر.
تلوار اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ میں رکھتے تھے تاکہ بچاؤ، ہاں، سامنے والے کے روب پڑے، سمجھے۔ چنانچہ آقا نے اس کے لیے تو استعمال کی ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک حدیث معلوم ہونی چاہیے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں رات کے بہت اندھیرے میں زوروں کی آواز آئی، لوگ سمجھے کہ دشمن نے حملہ کر دیا، لوگ سمجھے دشمنوں نے حملہ کیا، تو اب سارے صحابہ گھبرائے، جس جانب سے وہ آواز آئی اس جانب تحقیق کرنے کے لیے جانا تھا، تو سارے صحابہ تو اپنے اپنے سامان کی طرف گئے، گھوڑا تیار کیا، زین، لگام، تلوار، یہ سب، اور تیاری میں لگے اور پھر نکلے۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلوار لٹکائی اور فوراً جو گھوڑا تھا ننگی پیٹھ پر سوار ہو، ننگی پیٹھ پر، اور تشریف لے گئے۔ اور لکھا یہ کہ صحابہ تو تیاری کر کے اب آواز والی سمت میں جا رہے تھے، ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو وہ جانب پوری تحقیق کر کے ریٹرن ہو رہے تھے، اور صحابہ کو یوں فرمایا لم تراعوا، میں گھبراؤ مت، میں وہاں تحقیق کر کے آیا، کوئی چیز نہیں۔ وہاں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہادری، تو مدینہ منورہ کا قصہ، اور اس وقت 53 سال کی عمر تو کہیں گئی نہیں، 40 سال میں نبوت، 13 سال مکے کے، تو 40 13 کتنے ہو گئے؟ 53، اور اس کے بعد یہ کب ہوا تو معلوم نہیں، 4-5 سال آگے پیچھے بھی، تو اس عمر میں ننگی پیٹھ پر سوار، کبھی گھوڑے پہ سوار ہوئے ہو آپ لوگ؟ تو گھوڑے پہ فقط ویسے ہی راؤنڈ لگانے ہی کے لیے سوار ہو جائیں تو پتہ چلے گا ننگی پیٹھ پہ سوار ہونا کیسا ہوتا ہے۔ آدمی کو نیچے سے جھٹکے لگنے پر ذرا درد ہوتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ننگی پیٹھ پہ سوار ہو کر کہ سرپٹ گھوڑے کو دوڑائے تشریف لے گئے اور واپس۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے گلے میں تلوار لٹکا رکھی، تلوار لٹکائی، یہ حفاظت کے لیے۔ اسی طریقے سے وہ قصہ معلوم ہونا چاہیے، سفر میں تھے اور ایک جگہ پر دوپہر کے وقت میں سب آرام کے لیے لیٹے، سب آرام کے لیے، آقا بھی ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹے، میں اپنی تلوار لٹکا دی ڈالی کے ساتھ، میں سوئے ہوئے تھے، اچانک ایک دشمن آیا، اس نے موقع پا کر کے تلوار لے کر نبی کی تلوار لے کے نبی کو ختم کیا۔ وہ ابھی تلوار چھوڑ ہی رہا تھا کہ آقا بیدار ہو گئے، سمجھے۔ اس نے کہا کہ میں یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ نبی جی نے جو روحانیت کے ساتھ جو کہا تو تلوار ہاتھ سے گر گئی، آقا نے فرمایا اب کون تجھے بچائے گا؟ وہ اللہ تو بول نہیں رہا تھا، ادھر ادھر کی دوسری بات، آپ کا خود کریم، مبلغ خود کریم، آپ جو ہے بہت اچھے بھائی ہیں، بڑے اچھے بھائی کے بیٹے ہیں وغیرہ، اتنے میں صحابہ دوڑ کے آئے، یہ بھی آقا کی تلوار آقا کے ساتھ، اس کا بیان بات سمجھ گئے۔ حفاظت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تلوار کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، سمجھ گئے؟ ہاں، میرے آقا کا مدینہ منورہ میں جو استقبال ہوا نا، تو تلواروں کی جھرمٹ میں لے کے گئے، لوگ توپوں کی سلامی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قباء سے مدینے والے لے کر جو گئے تو تلوار کے ساتھ۔ اب کوئی بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب مکے سے آئے تو پہلے قباء میں ٹھہرے، 14 یا 24 تھے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقاضا کیا اب تو میں مدینہ جا رہا ہوں، جمعہ کا دن تھا، تو مدینہ پاک والے کو کہلوا دیا آ جاؤ لینے کے لیے، اب آنا چاہ رہا ہوں میں، سب آئے،
تو کہتے ہیں کہ سب متقلدین السیوف، تلوار کو لٹکائے ہوا، تلوار لٹکائے ہوا، اور لکھا یہ کہ آقا کی اونٹنی بیچ میں، اور وہ لینے کے لیے آنے والے صحابہ دونوں طرف اس طرح سے قطار لگائے ہوئے، اور ان کی گردن پر تلوار لٹکی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے عزتوں کے ساتھ لے کر گئے۔ اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ کسی آدمی کو بہت ہی زیادہ عزت بخشنی ہو تو اس طرح سے لینے کے لیے باہر کو نکلتے تھے۔ آقا کو اس طرح سے لینے کے لیے باہر پایا۔ بہرحال میں یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تلوار ہمیشہ کیا کی جائے، وہ مار دھاڑ ہی کے لیے نہیں، وہ اپنے ایک عزت، اپنا ایک مقام، اپنا ایک یہ بتلانے کے لیے بھی اس طرح سے۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کا جواب یہ ہے، تلوار سے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ زندگی میں نبی کے ہاتھ سے ایک ہی بدبخت مارا، اس کا نام تھا ابی بن خلف، امیہ کا بھائی ابی بن خلف، وہ بھی اس کی بدماشی کی بنیاد پر۔ اس نے مکے کے اندر یہ کہہ رکھا تھا، میں یہ جو گھوڑا پالتا ہوں نا، یہ اس لیے پالتا ہوں ایک گھوڑے کے بڑا کر کے اس پہ سوار ہو کر محمد کو ایک دن ماروں۔ تو جنگ احد کے موقع پر لڑائی ختم ہو گئی، سب پریشانی کے عالم میں تھے، یہ سامنے سے آ رہا تھا اسی ناپاک ارادے کے ساتھ، تو سارے سامنے کا اللہ کے رسول وہ آ رہا، فرمایا گھبراؤ مت، آنے دو اس کو۔ اور کسی کو کہا کچھ ہے کہ نہیں، ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ برچھا ہے، تو جیسی آیا تو آقا نے یوں کر کے برچھا مارا، برچھا مارا، برچھا مارنا تھا کہ یہاں پہ لگا، اس کو زیادہ نہیں لگا، معمولی سی خراش، لیکن وہ ایسا چلاتا ہوا بھاگا مکے تک، مکے کے راستے پر چلاتا جلا۔ کسی نے اس کو شرم دلائی، آر دلائی، ہمیں کیا ہوا تجھے اتنا چلا رہا ہے؟ ارے مجھے تو جو ہے کسی نے مار دیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، معمولی سی ہے۔ فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کس نے مارا؟ یہ محمد بن عبداللہ کی مار ہے۔ اتنا درد ہو رہا ہے کہ اگر میں سب کو تقسیم کر دوں تو سب کے پریشان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ بدبخت وہ جس نے نبی کے چہرے کو زخمی کیا، اور سب سے زیادہ بدبخت وہ جس نے نبی کے ہاتھ مار کھائی۔ نبی کے ہاتھ مار کس نے کھائی؟ اس بدبخت ہے، یہ سب سے زیادہ بدبخت بات سمجھ۔ خیر اب ایک دو بات اس میں وہ بتا دو، لیکن ایک اور بات تلوار سے متعلق پیش کرو۔ تلوار کہاں لٹکانی چاہیے؟ راجا رجواڑوں کی فوٹو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، وہ چوکر پہ لٹکاتے ہوئے دکھائی، تلوار گردن میں لٹکائی، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت تھی، یہ گردن پر اس طرح سے لٹکائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے متعلق روزانہ مجلس حدیث لگواتے تھے، تو آقا کی حدیث سنتے تھے۔ ایک دن حدیث میں یہی سنا کہ آقا نے گردن پہ تلوار لٹکائی، وہ پہلے نیچے لٹکاتے تھے۔ ارے بھائی یہ ہے حدیث کا، جی ہاں، چلو تو دوسرے دن سے یہاں پہ لٹکانا شروع کر دیا، اور میں تو اپنے نبی کا طریقہ اختیار کروں گا۔ سمجھ گیا نہیں؟ ہمیں ہر چیز میں نبی جی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں نے جو 4 حدیثیں پڑھی، ان میں سے 2 حدیث میں یوں بات بتائی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تلوار تھی، تو یہ تلوار کا اگلا حصہ، یہ پچھلا حصہ، تو تلوار کا قبیعہ پچھلے حصے میں دیکھا ہوتا ہے، وہ پکڑنے کا مٹھا ہوتا ہے نا، مٹھا، تو وہ ٹوپ بھی کہتے ہیں اس کو، مٹھا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حصہ چاندی کا تھا، یہ حصہ چاندی کا،
تو اب تلوار میں چاندی سونا چاندی استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا سونے کی اجازت نہیں لیکن چاندی کی اجازت۔ اسی لیے ایک حدیث اس کے اندر یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو تلوار پر سونا اور چاندی لگا ہوا تھا۔ اس حدیث کو علماء نے کمزور بتلایا، اور ایک آنے سونا نہیں چاندی، سمجھے، اور پھر اس پر ڈسکس کی، سمجھے۔ اور یہ چاندی کے بارے میں بھی میں یوں کہتا ہوں کہ یہ جو اجازت جو دی ہے نا دشمنوں پر ہیبت طاری کرنے کے لیے، اس لیے کہ گولڈ کے مقابلے میں یہ چاندی چمکتی بہت، اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دشمنوں پر رعب بٹھانے کے لیے کچھ چیزیں جائز نہ ہو وہ جائز ہوتی ہے۔ سفید بال کو کالا کرنا درست ہے، جائز ہے، حرام۔ لیکن اگر 50-60 سال کا بڈھا آدمی اگر میدان کارزار میں اس کو جانا ہو تو اس کو کالے بال کرنے کی اجازت ہے، ہاں۔ دشمن پہ رعب، اسے کہتے ہیں رہاب عدو، دشمن پر رعب ڈالنا۔ اب تلوار جب چمکے گی، ادھر کو چاندی لگا ہو تو چمکے گی، دشمن پر ایک ہیبت آئی، تو اس کے لیے اجازت دی ہے، بات سمجھ۔ تو میرے آقا کی تلوار کی ٹوپ جو تھی وہ ٹوپ کیسی تھی؟ یہ ٹوپ کہہ لو، مٹھا کہہ لو، یہ چاندی کا بنا ہوا، سمجھے۔ دوسری جو ایک حدیث ہے، یہ میں نے کل 4 حدیث پڑھی، 2 حدیث پڑھی تو اس میں سے 3 حدیث میں سے 2 حدیث کا خلاصہ۔ تیسری حدیث بتلاؤ، ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو صحابی ہے، اور تابعی بھی ایک بہت مشہور ہے، حضرت محمد ابن سیرین، خواب کی تعبیر کے امام مسلم نے بتلایا تھا، بڑا عجیب گھرانہ تھا محمد ابن سیرین۔ ان کی بہن کا نام تھا حفصہ بنت سیرین۔ 12 سال تک گھر میں اعتکاف کیا، بالکل نہیں نکلا، سارا کہتے ہیں نا یہ خانہ ہما آفتابست، یہ گھر پورا کا پورا سورج ہے، سورج کے مثل۔ محمد ابن سیرین کا گھر ایسا ہی تھا، یہ حسن بصری کے زمانے میں تھے، وہ بھی عابد یہ بھی عابد، وہ بھی عبادت گزار یہ بھی عبادت گزار، لیکن دونوں کے ذوق اور مزاج میں فرق تھا۔ وہ ہنساتے بہت تھے اور یہ رلاتے بہت تھے۔ اور محمد ابن سیرین طبیعت میں ذرا تھا، ہنساتے بہت تھے، اور ان کی طبیعت میں رلاتے بہت، مگر ان سب کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی محمد ابن سیرین کے پاس دن میں چلا جائے تو ایسا لگے کہ وہ جیسے شادی کا جشن، لیکن اگر کوئی رات کی تنہائی میں جا کے ان کو دیکھے تو ایسا لگے کہ شاید ان کے گھر میں کسی بیٹے باپ کا انتقال ہو گیا، اس قدر دربار الہی میں روتے تھے، اس قدر روتے تھے۔ تو یہ محمد ابن سیرین یوں فرماتے ہیں، میں نے تلوار بنائی تو کیسی بنائی؟ اللہ حضرت سمورہ ابن جندب کی تلوار جیسی تھی تو اس کی نقل، اس کی کاپی میں نے تلوار بنائی، اور حضرت سمورہ کی تلوار، سمورہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار جو بنائی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلوار کی کاپی، اور نبی جی کی تلوار کیسی تھی تو کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلوار حنفی تھی، مغربہ کو ماننے والی نہیں، حنفی قبیلے بنو حنیفہ، عرب میں یہ قبیلہ بہت مشہور تھا جس کے سردار کا نام ثمامہ ابن عسال،
یہ لوگ تلوار بنانے میں بڑے ماسٹر، بڑے ماسٹر۔ ہاں، تو نبی جی کی تلوار قبیلے بنی حنیفہ کے بنی ہوئی تلوار، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلوار کے سلسلے کی تفصیلات یہاں پر بیان کی گئی۔ اور اس میں آخری حدیث سے ایک بات سمجھ میں آئی، میری یہ چیز، ابن سیرین کہتے ہیں میری تلوار نبی کے سمورا کی تلوار کی طرح، سمورا کہتے ہیں میری تلوار نبی کی تلوار۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات اکابر اسلاف ان کے یہاں اپنی زندگی کو نبی کے ڈبے بنانے کا کس قدر شوق تھا۔ ہمیں بھی چاہیے ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طرز پر ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے یہاں تو بہت اہتمام، بہت اہتمام۔ ایک چھوٹی سی بات کو ختم کروں، اس سے پہلے میں یہاں پہ کہہ چکا ہوں، میرے حفظ قرآن کی بسم اللہ جو ہوئی حضرت شیخ کے ہاتھ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ، اور اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ شیخ کی افطاری میں بچا ہوا شیخ کے حکم کی وجہ سے پورے مہینے تک میں نے کھائی۔ مظالم سہارنپور جسے دیکھا ہو، مظالم سہارنپور کی جو مسجد ہے شیخ والی، اس کے بغل میں جو چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر میں نے 7-8 سال کا بچہ تھا، روزے کا کوئی ٹھکانا نہیں، ابا نے بلوایا تھا بسم اللہ پڑھنے کے لیے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص خادم وہاں تک کہ اپنے ساتھ رہتے، چھوٹا بڑا جو بھی اعلان کرنا ہوتا تھا، احمد یہ اعلان، احمد یہ اعلان، والد صاحب اعلان۔ تو جب میں گیا تو کہہ دیا احمد میری بچی ہوئی افطاری یہ کھائے گا، تو میں جیسے بلی جو ہے گوشت کے چھچڑے حاصل کرنے کے لیے بیٹھتی رہتی ہے، تب جیسے سائرن بجے تو میں بھی وہاں پہ چھپ کر کے کب شیخ فارغ ہو کہ ادھر کی افطاری آئے صاف کر، یہ اللہ نے سعادت۔ ایک چیز میں نے دیکھی، جب میں پہلی مرتبہ یعنی پہلے دن جو گیا شیخ کے پاس، مغرب کی نماز کے بعد مصافحہ ہوتا تھا، نئے آنے والوں کا بھی پرانے جانے والوں کا، تو شیخ ٹیک لگاتے تھے معتکف یہاں پر اور نکلتے تھے باہر، اور وہاں کوئی ایک ستون تھا، ستون، اس ستون کے ساتھ شیخ ٹیک لگاتے تھے، مصافحہ لائن لگی۔ تو اب میں بھی کھڑا تھا، والد صاحب نے پہلے سے کسی کہہ رکھا تھا مٹھائی کا باکس دے دینا اس کو، اور مٹھائی کا باکس لے کر شیخ کو پیش کرے گا۔ تو والد صاحب تو شیخ کے پاس کھڑے تھے، میں نے دیکھا کہ بار بار ابا سے پوچھ رہے ہیں ہمیں لونڈا کہاں، ہمیں لونڈا کہاں، تیرا لونڈا، لونڈا بچے کو کہتے، چھوکرے کو کہتے، ہمیں لونڈا کہاں ہے، میں ادھر آ رہا، جیسے میں ہمیں تیرا لونڈا آ گیا، اور مٹھائی کا باکس میں نے پیش کیا، تو پیش کیا، حضرت نے لیا، چلو قبول ہے، لے تو ہی کھا لے، پھر واپس کیا، لے تو ہی کھا لے، یہ تو ہو گئی بات۔ تو مجھے سوال اس وقت تو بات سمجھ بھی نہیں آئی، اس کی طرح نقشہ میرے دماغ میں آ گیا کہ شیخ ستون کے ساتھ بیٹھے، پھر جب مدینہ منورہ گیا تب مجھے بات سمجھ میں آئی، بڑے ہونے کے بعد جب اللہ پاک نے پہنچایا تب بات سمجھ میں آئی کہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں ستون لگے، استوانۃ السریر، استوانۃ الوفود، استوانہ عائش وغیرہ، اس میں ایک ہے استوانۃ الوفود، مہمانوں کا ستون۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو اس ستون کے پاس بیٹھ کے ٹیک لگا کر، اور آپ وہاں پر ان سے ملاقات کریں۔ یہی وہ ستون تھا کہ نبی جی کی وفات کے بعد ابو ہریرہ یہیں پر بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے، سب طلبا بھی تو مہمانی ہے۔ امام مالک بھی اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز وہ سبق پڑھاتے تھے۔
تو اب مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، او ہو اللہ کے نبی علیہ السلام جب مہمانوں سے آپ کی ملاقات رہی ہے تو اتفاق کی بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس ستون والی جگہ پر ٹیک لگا کر وہاں پہ ملاقات، یا حضرت شیخ کو بھی دیکھے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہاں پہ بیٹھے ہوئے ستون کے ساتھ۔ یہ میں بات کہہ رہا تھا، یہ کھانا یہ تو ایک عادت ہے، یہ کوئی عبادت نہیں، ایک عادت ہے۔ عادت میں بھی یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نقل ہے نا، ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نئی نئی سنتوں پر ہم لوگ عمل کرنے والے بنے ہیں۔ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، تلاش کرنا چاہیے، علماء سے سننا چاہیے، کتابوں میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ عمل کرنا